Bismillahirrahmanirrahim. May the blessing and benediction of Allah shower upon you. My respected audience, آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک جس کا نام ہے، جس کا عنوان ہے احساس کیا چیز ہوتی ہے، ہم کیسے کسی انسان کی کیئر کرتے ہیں، کیسے کسی کے کام آتے ہیں، کیسے کسی کے دکھ، تکلیف، درد، مشکل میں اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، کس طریقے سے اگر کسی پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کس طریقے سے جا کے ہم اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سولیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے احساسات سے احساس ختم ہو چکا ہے، احساس طاقت و تاراج ہو کر رہ چکا ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہمارے بھائی کو، بہن کو، دوست کو، رشتہ دار کو، عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ مشکل میں ہے اور آپ اس کے ساتھ چل کر جاتے ہیں اور آپ اس کی تکلیف کے ٹائم میں اس کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں اور اس کا جا کر آپ ساتھ دیتے ہیں، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جیسے کوئی بھی انسان مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہو۔ آپ دیکھیے اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک میں اعتکاف ہم کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بھی بھائی کی، دوست کی، عزیز کی، رشتہ دار کی دکھ تکلیف کا پتہ چلے کہ وہ فلاں انسان دکھ میں ہے، تو ہمیں فوراً اپنی یہ مٹیریلسٹک پرسوٹس جو ہیں، یہ دنیاوی خواہشات جو ہیں، ان کو ایک طرف بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے یہ تمام کے تمام کام کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں۔ اگر احساس نہیں تو اب سمجھ لیں کوئی بھی رشتہ معتبر نہیں۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ ہیں، زندہ تو ضرور ہیں، لیکن صرف حقیقت میں وہی لوگ جی رہے ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ اور احساس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ہمیں بات کرتے ہوئے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری اس بات سے اس کے عزت نفس تو مجروح نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے دوستوں پر، عزیزوں پر بے بنیاد من گھڑت الزامات سے لبریز تذکرے سنا کے ان کے عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ چاقو، خنجر اور تلوار آپس میں لڑ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے چاقو کہہ رہا تھا، خنجر کہہ رہا تھا، تلوار کہہ رہی تھی کہ کون زیادہ گہرا زخم لگاتا ہے۔ تو پیچھے کھڑے ہوئے الفاظ بھی مسکراہٹ پاس کر رہے تھے، آپ ہمیں بھی نہیں جانتے ہیں کہ الفاظ کتنے گہرے زخم لگا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیں، اپنی شخصیت میں ان چیزوں کو ڈیولپ کر لیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک ایسی سرمایہ کاری کر دی جس کے لیے انسان
اور جس کے لیے وہ کر رہا ہے سرمایہ کاری، وہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ منافع بخش ثابت ہوگی اور ایسا منافع دے گی کہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ ہاں بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ بہت چاہت کرتا ہوں، میرے تو دل میں اس کے لیے بہت پیار، محبت، چاہت اور عقیدت کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، خیالات ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ حقیقت میں ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ان سب کچھ کے کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات ہم ان سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال کچھ یوں ہی ہے کہ اگر ایک دیگچی ہے، اس کے اندر آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے، اس کے نیچے آپ نے آنچ ہے، اس کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے، اس کے نیچے چولہے کا والیوم آپ نے فل کیا ہوا ہے اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، پانی ابل رہا ہے، لیکن آپ اوپر سے اس کے اندر برف ڈال رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا یہ میں پانی ٹھنڈا کر دوں کیونکہ میں پیار کی، محبت کی، چاہت کی اس میں برف تو ڈال رہا ہوں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پانی گرم ہو جاتا ہے، سٹیم نکل رہی ہوتی ہے، بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، اس کی پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اتنی زیادہ اس میں برف ڈال دی، یہ پانی تو پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ اس چیز کے لیے سوچیں کہ پہلے چولہا نیچے سے اس کو بند کریں، اس اگنیشن کو ختم کریں، اس آگ کو ختم کریں۔ اگر آپ چولہا نیچے سے بند کر دیں گے، چولہا آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کا باتیں، سخت باتیں کرنے سے آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں، جس سے آپ کے دل کے اندر محبت کی جگہ پہ نفرت جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وہ آگ ہے، اس آگ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سودا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم محبت کا پرچار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو پیار، محبت، چاہت اور سکون دے سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔